رسول اللہ کے پہلو میں ہے، آقا فرما رہے یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ہم نے جب بھی صحابہ کرام کے دفاع میں کوئی بات کر دی ہے تو یہ حدیث ضرور لے گیا، دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو اس بات کو بتاؤ کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، یا بخاری کو مانو یا پھر غیب کو مانو، اگر دونوں کو مانتے تو بڑھا ہوا۔ تم نے اپنے مطلب کی چیزیں بخاری سے لے لی، لیکن جو مطلب کی نہیں تھی ان کو سائڈ پر رکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا آپ آپ سے کوڑا کوڑا تھو تھو، جو مطلب کا ہو سکے جو مطلب کا نہیں اسے چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، ہم اگر قرآن کے ماننے والے ہیں تو قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر ہم والناس کی سین تک قرآن کی ایک ایک حرف کو مانتے ہیں۔ اگر بخاری کو ماننے والے ہیں تو بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث تک ہم ساری حدیثوں کو ماننے والے ہیں۔ اگر مسلم شریف کے مانتے ہیں تو مسلم کی ساری حدیثوں کو مانتے ہیں۔ ہمیں کوئی کیلو کال کا تقاضا نہیں ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی والی اور روایتیں جو تمہارے عقیدے کے مطابق ہے ان کو لے لیا، اور جو تمہارے عقیدے سے ٹکرا رہی ہیں تو پس پس ڈال دیا۔ یہ کام بتاؤ کون کرتے تھے؟ بتاؤ کون کرتے تھے؟ یہ یہودی کرتے تھے، یہ یہودی کرتے تھے۔ ہاں رسول اللہ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو یہودی تورات میں سے وہ آیتیں وہ روایتیں جو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہوتا ان کو چھپا چھپا کر بیان کرتے تھے، اپنے عقیدے کی بیان کرتے تھے، دوسری بیان نہیں کرتے تھے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کے علماء جو اسلام قبول کر چکے تھے اور صحابیت کا منصب پا چکے تھے ان سے کہا بتاؤ یہ باتیں وہاں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ یہ ساری باتیں ہیں اور ہم چھپایا کرتے تھے۔ میری بات سنیں، جہاں اپنی مرضی کی ہو وہ سنا دی، نہ ہو تو وہ نہ سنیں، یہ تقاضا نہیں ہے محبت کا، پوری بیان کرو۔ تو یہ وہ لوگ پہلے اپنے عقیدے کا تھوڑا سا ٹیسٹ کروا لیں، اس میں کمی ہے۔ اگلی بات، آج کل جو سسٹم چل رہا ہے، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بڑا بڑا طرف ہوشا ہے، ہم بہت محبت کرنے والے ہیں۔ وہ جو جنگ ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو قصہ بیان کر دوں۔ میرا بڑا سر درد کر رہا تھا لیکن بات شروع کی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے ذرا مسئلہ کھولنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کی شہادت ہوئی، خارجیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت دروازے پر پہرا دینے پر حضرت علی نے امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کیا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ان کی آپس میں ناراضگی تھی، میں ناراضگیاں ہو تو کوئی بیٹا اپنا کھڑا کرتے ہیں اس جانکاری کے معاملے کہ بیٹے قربان کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں، اور آپ وہاں پر کھڑے تھے، وہ پیچھے سے ظاہر ہوئے چھت سے اور انہوں نے آ کر عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی، اور چچا زاد بھائیوں کو حق ولایت حاصل ہوتا ہے، یہ شرعی اور فقہی مسئلہ ہے، حق ولایت حاصل ہوتا ہے، اور ولی اپنے مقتول کے لیے ورث کے حاکم کے ساتھ تقاضا کر سکتا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی تقاضے کے تحت حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا سیدی عثمان کے قاتلوں کا فی الفور بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا ہم بدلہ ضرور لیں گے کیونکہ آپ کی خلافت دیا گیا، انہوں نے ہم بدلہ ضرور لیں گے لیکن معاملہ ذرا دیکھ لیں۔ ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ملا۔ گروہ دو ہو گئے، کچھ صحابہ کرام کا موقف حضرت علی والا اور کچھ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کیونکہ وہ بھی مجتہدہ تھی۔ رات ہو جاتی ہے، کوئی آج کل کا دور نہیں تھا کہ بڑی لیٹنگ ہوئی ہو، رات ہوگی کچھ لوگ ادھر سے کچھ ادھر، خارجی لوگوں کو گڈی بچ جانا، وہ کچھ خارجی حضرت عائشہ والے گروپ میں چلے گئے، کچھ حضرت علی والے گروپ میں آ گئے۔ یہ لوگ آپس میں لڑنے والے نہیں تھے، معاملہ یہ ہوا ادھر والوں نے راتوں رات حملہ کر دیا، ادھر والوں نے تیر برسا دیے۔ حضرت علی سمجھے کہ شاید ان دونوں نے پہل کر دیا، ادھر والے خارجیوں نے ادھر حملہ کر دیا، یہ سمجھے کہ شاید ادھر سے پہل ہو گئی، اور پھر اس طرح جو ہے وہ معاملہ قتل و غارت کرنے کا ہوا، اور دن چلے پتہ چلا کہ یہ تو غلط فہمی سے جنگ ہوئی ہے۔ پھر حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے تو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا، پھر یہ صلح حضرت امام حسن نے کروائی۔ سبحان اللہ، یہ صلح آپ نے
जन्नती कौम होगा। दो लड़ने वालों में एक तो ऐसा हो ही जाता है, मैं जन्नती कौम होगा। मौला मुश्किल कुशा का फरमाना है मैं दोनों जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। उधर वाले भी इधर वाले भी, क्योंकि आप जानते थे कि वो गलतफहमी की बिना पर हुआ है। आपने मसला बयान कर दिया। मैं कहता हूँ तुमने अगर सारी जिंदगी हजरत अली के नाम का अलग बुलंद किया है तो हजरत अली का ये फरमान क्यों निसाब रखते हो? ये कहाँ चला गया? मेरे भाइयों, अहले बैत से मोहब्बत की बात है। हम लोग इन लोगों के मामलात में अगर, और मसला अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफिका शरीफ में लिखा हुआ कि सहाबा कराम के आपस के जो मुशाजरात हुए, जो झगड़ा वगैरह हुआ, इस मसले पे हमें गुफ्तगू करना यानी बहस करने की इजाजत नहीं। अगर कोई करता है तो हराम का होता है। हमें कफे लिसान का हुक्म है, हम जुबान बंद कर देंगे। इस बात का इख्तियार हमें नहीं है कि हम कहते मिले कि नहीं ये मामला हो तो ये हो गया, तो इन्होंने ये गलत कर दी, इसने ये ज्यादती कर दी। ना हमें इस बात का कतई इख्तियार नहीं है। तो अब सुनिए, अहले बैत इत्तहार से मोहब्बत क्या है? हम कहते हैं ना अहले बैत से मोहब्बत करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कुरान की वजह से कि मेरी अहले बैत से प्यार करना है। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, जिस चीज से कोई मना करे, ये थोड़ा सा इस्लाही गुफ्तगू है, जिस चीज से कोई मना कर दिया, आपका बड़ा हो, आपका बुजुर्ग हो, हम कहेंगे यार मुझे तुमसे प्यार बड़ा है लेकिन मैं बोलना कोई नहीं, प्यार बड़ा है लेकिन मैं बात कोई नहीं। मतलब वालिद साहब कहते हैं बेटा 9 बजे घर आता है, अबू मुझे आपसे बहुत प्यार है लेकिन मैं 9 बजे नहीं आ सकता, मैं 12-1 बजे आ रहा। मैंने वो लाइन पर ही बैठे हैं, उधर ही मच्छर खाने हैं, मैं गया आपके पास बैठता। तो ये मोहब्बत ना हुई, कैसे कह सकता कि मुझे मोहब्बत है? अब वाकई करबला में जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रुफाका के साथ निकल गए, वाकई लंबा है, आपने 3 मरतबा सुना होगा, मैं आपको मुद्दे पर लेकर, आप वहां पर पहुंचते हैं अपने घर वालों से 9 मुहर्रम हराम थी याद करने जो गुजरा, तो सामने से ऐलान हो जाता है, शुक्र वगैरह कहते हैं ऐ हुसैन या तो जंग करने के लिए तैयार हो जा या फिर यजीद की बात कर ले। आपने फरमाया मुझे आज की रात की मोहलत देते, और मोहलत को इसलिए नहीं मांग रहे थे कि डर गए थे, माज़अल्लाह मोहलत इबादत के लिए मांग रहे थे। सुभान अल्लाह, मैं घर से जब की इबादत तो करता सुबह आज इसलिए कि शब जुम्मा थी और बड़ी फजीलत वाली रात होती है और सुबह जुम्मा है, तो मैं अपने रब की इबादत कर लूं। इमाम हुसैन अपने घर आते हैं, हमें में आते हैं और आकर पूरी रात आपकी इबादत करते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं, सुबह की अज़ानें होती हैं, जमात कराते हैं, नमाज पढ़ी जाती है। अब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहले खाना को कुछ नसीहतें दी, उसमें फरमाया अपनी बहन को, अपने घर वालों को फरमाया कि मेरे बाद जो है ये लोग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, ये बैत का मुतालबा कर रहे हैं और हुसैन जो है बातिल के आगे झुकेगा नहीं, इसके अंदर हैदर करार का मुंह नहीं, झुकने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह, ना बिकने वाला है ना झुकने वाला है, ये दोनों क्वालिटीज इस खून के अंदर नहीं होती हैं। तो लिहाजा ये अपनी जिद पर अड़े हैं, इन्होंने हमारी गर्दनें जो हैं शहादत शहीद कर देना, तो तुमने एक काम करना है, एक तो बेपर्दगी नहीं करनी, सीना नहीं पीटना, बेपर्दगी नहीं करनी, चीरो पुकार नहीं करनी, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ अपना मामलात को संभालना है। ये खुलासा मैंने किया कि इमाम हुसैन की गुफ्तगू का बेपर्दगी नहीं करनी। जितनी भी औरतें स्याह कपड़े पहनकर अहले बैत इत्तहार के नाम पर सीना पीटती हैं, मस्जिद में बैठे हैं, ईमानदारी से बताए बेपर्दगी कर रही हैं या नहीं कर रही? कर रही है नहीं कर रही? बेपर्दा है या नहीं है? ये अपनी जो औरत की असमत इस्लाम ने दी है उसको पमाल कर रही है नहीं कर रही? जिस दीन को बचाने की खातिर मेरे इमाम घर से निकले थे और जिस दीन को बचाने के लिए आपने अपने अहले खाना को ये नसीहत की थी कि बेपर्दा नहीं होना, अपनी चादर का हाथ सिया रखना, अपनी चादर का तकद्दुस पमाल न होने देना। क्यों कि ये वो चादर है कि जब हमारी अम्मी जान के सर से सरकती थी तो सूरज भी पर्दे में आ जाया करता था, सूरज भी पर्दे में आ जाया करता था। लिहाजा तुमने अब सीने नहीं पीटते हैं, अपने तकद्दुस को
ان کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور اگلی بات سنی، امام زین العابدین سے فرمایا بیٹا تم نے جہاد نہیں کرنا، تم نے ان گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، تم نے نہیں باہر آنا، اور تم بیمار بھی ہو، مدینے میں جاؤ گے تو نانا جان کو ہمارا حال سنا دینا، مدینے میں جاؤ گے تو آ کر یہ سارا حال سنا دینا، تم اس واقعے کے چشمدید گواہ ہو اور تمہارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، اور آقا کی امت کو یہ پیغام دے دینا، رسول اللہ کی امت کو یہ پیغام سنا دینا، اور اپنے عمل سے بتانا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا ہے، اپنے 18 سال کا جوان علی اکبر بھی قربان کر دیا ہے، اپنے بھائی کا بیٹا قاسم بھی قربان کر دیا ہے، تو اتنی قربانیاں یوں ہی نہیں دے دی بلکہ شریعت جو ہے اس طریقے سے آگے امت تک پہنچے، اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو لہذا اے زین العابدین تیری ذات ہی مشعل ہدایت ہوگی، تجھے دیکھ کر ہی لوگ سمجھیں گے کہ اصل اہل بیت اطہار کا کردار کیا ہے، تجھے دیکھ کر ہی لوگوں کو راہ راست ملے گا۔ لہذا اے بیٹے تو صبر کرنا، اے بیٹے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب امام زین العابدین وہاں سے کرب و بلا سے امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب جنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ میرے امام نے جب اپنی تلوار حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کشا والی تلوار، آپ نے جب وہ ہوا میں لہرائی تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ساری دنیا کی روشنی رب کائنات اس تلوار کو، سبحان اللہ، جس طرح میرے امام کی تلوار اٹھتی جا رہی تھی گاجر گولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتی جا رہی تھی، میرا امام 3 دن کے پیاسے ہیں اور 3 دن کے بھوکے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو ہمت ہے، ان کی جو طاقت ہے، اس کے آگے کسی یزیدی کو مجال نہیں ہو رہی۔ شمر اور ہولی اعلان کر دیتے ہیں کہ اس کی تلوار کو روکو، اگر حسین کی تلوار آزاد ہوتی گئی تو حسین کی تلوار سے ہم گاجر گولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے، اور اس حسین کی تلوار نہیں رکے گی، اس حسین کی تلوار کو روکو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن وہ تلوار رکتی نہیں ہے، وہ تلوار جس کو حضرت قاسم کی جوانی اور آپ کی شہادت نہ رو سکی، وہ تلوار جس کو علی اکبر کی لاش نہ رو سکی، وہ تلوار جس کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بیماری نہ رو سکی، وہ تلوار جس کو پردے والی حدودوں کی پردہ کاری نہ رو سکی، وہ تلوار جس کو چھوٹے تنے علی اکبر علی اصغر کا وہ نیزہ نہ رو سکا، اس تلوار کو کس نے روکا تھا؟ تو آسان نے روکا تھا۔ میرے امام نے جب آسان نے جمعہ سنی ہے، میرے امام کی تلوار رک جاتی ہے اور سر سجدے پہ رکھ دیتا ہے۔ اے امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والوں، اے امام علی مقام کے ساتھ عقیدت کے دعوے کرنے والوں، اے سبیلے لگا کر دیکھے پارنے والوں اور دودھ پارنے والوں، میرے امام کی تلوار جب رکی تھی تو نماز کے لیے رکی تھی، لیکن آج ہماری دکانداری نماز کے لیے نہیں رکتی ہے، آج ہمارا کاروبار نماز کے لیے نہیں رکتا ہے، آج ہمارے معاملات جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں رکتے ہیں۔ کسی کے گھر میں ایک فوت کی ہو جائے تو 3 دن تک منہ سیدھا نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے امام کو دیکھو کتنی لاشیں اٹھائی ہے، لیکن وقت نماز کا ہوا آپ سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، سر سجدے میں ہے، اور سر سجدے میں رکھا، ان ظالموں نے اوپر سے وار کیا، میرے امام کی گردن کو سر تن سے جدا کر دیا، سر کو جدا کیا۔ تو میرے بھائیوں کیا پیغام ملا، کیا پیغام ملا واقعہ کربلا سے، کیا میسج ملا کہ تمہیں دنیا میں کوئی بھی مشکل آ جائے، تیرا بڑے سے بڑا فائدہ سامنے ہو، لیکن جب تجھے اللہ اکبر کی صدا آ جائے تو پھر سارے کام چھوڑ کر رب کے دربار میں جھکنے کے لیے آ جایا کر۔ ہمیں پیغام کیا دیا ہماری آج مسجد میں، مجھے بتائیں آپ کے ملک پاکستان میں گرجے بنتے ہیں، یہ ذرا تکلیف والی بات ہے، گرجے بنتے ہیں، گرجوں کے لیے کہیں فلیکس لکھا دیکھا ہے کہ ہمیں چندے کی ضرورت، کہیں دیکھیں ہمیں چندے کی ضرورت ہے کہ چندہ ڈال دیں؟ کیا وجہ ہے کہ مسجد ہماری 50 سال تک زیر زمین کا گلہ نہیں اٹھا پاتے ہیں؟ تو کیوں کہ ہماری مسجد کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہم آتے ہی نہیں ہیں۔
آئیں تو ہمیں دنیا کو پتہ چلے گا یہاں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں نے مسجدیں بنائی، انہوں نے مسجدیں آباد کی ہیں۔ اب ایک اوپن چیلنج کرتا جا رہا ہوں، سنیے گا۔ امام زین العابدین تھے کربلا میں چشمدید گواہ، آپ نے سب کچھ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ آپ واقع کربلا کے 40 سال بعد تک حیات رہے، 40 سال بعد تک امام زین العابدین حیات رہے۔ آپ کی زندگی میں 40 محرم شریف بعد میں آئے، لیکن آپ نے کبھی سینہ نہیں بجھایا۔ محبت امام زین العابدین والوں ذرا سنو، محبت اہل بیت والوں ذرا سنو کردار۔ عمل کیا؟ سینہ نہیں پیتا۔ اگر تو یہ کام جائز ہوتے اور آپ چشمدید گواہ تھے، آپ سے بڑا تو کسی کو نہیں ہونا تھا، کسی کو نہیں ہونا تھا۔ آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، لیکن آپ نے کبھی چھریاں چاقو والا کام نہیں کیا۔ کوئی آپ نے مسجد میں آ کر 5 وقت کی جماعت کروائی، تم تو محبت اہل بیت کا نام لیتے، تم کیوں 3 وقت کرتے ہو؟ تمہارا 3 وقت کیوں ہوتا ہے کام؟ اگر واقعی اہل بیت سے محبت تھی تو بھی تم بھی ان کی طرح 5 وقت اذان دیتے اور 5 وقت مسجدوں میں آیا کرتے اور مسجدیں آباد کیا کرتے، نہ کہ امام بگاڑے سالات آباد کیا کرتے۔ تم وہ نہ کرتے، مگر مسئلہ یہ ہے، یہ محبت میں نہیں، یہ سزا میں ہے۔ محبت میں نہیں، یہ سزا میں ہے، یہ سزا ہے۔ جو کوفی تھے، کوفی لا یوفی، یہی لوگ تھے۔ اور میں نے اس تاریخ کو پڑھا ہے، ویسے تو میں تاریخ کا مطالعہ بہت کم کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے پڑھنا پڑا کیونکہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ جب یزید کو سمجھ آ گئی نا کہ اب میری حید نہیں ہے، تو یہ آیا اپنی بیوی کے پاس بولتا ہے، خدا کہتا ہے کام خراب ہو گیا، جو کچھ میں نے کر دیا نا کہ کام خراب ہو گیا، اب کوئی مشورہ دو۔ لہذا یہ ایک عورت کے مشورے سے کام چل پڑا ہے۔ اس نے مشورہ دیا، اب عورتوں کوئی چارہ نہیں ہے، تم مسجد کے باہر جاؤ اور جا کر نا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر پھینکو اور زور زور سے نوچو اپنے آپ کو کہ ہائے میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یہ انہوں نے کر دیا ہے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ قرآن پاک میں اب یزید کے جو حمایتی ہیں نا، آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سوشل میڈیا پر آئے ہوتے ہیں یزید کی بڑی حمایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یزید نے تو قتل نہیں کیا تھا، مجھے بتائیں فرعون نے کتنے بچے قتل کیے تھے آپ کے ہاتھوں سے؟ فرعون نے کتنے بچے؟ کوئی نہیں، اس کے آرڈر سے ہوا تھا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرعون نے قتل کروائے، فرعون نے قاتل ہونا۔ تو اگر یزید نے اپنے ہاتھ سے نہیں کیا تو آرڈر تو یزید کے تھا، آرڈر تو اسی کا ہی تھا۔ تم کیسے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ معاذ اللہ، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر دین کا کام کیا۔ حرم شریف ہے، کعبۃ اللہ کے گرد لوگ طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جس کے چہرے پر کپڑا ہے اور کپڑا ہٹاتا نہیں ہے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑتا ہے اور زاروں کی طرح روتا جاتا ہے اور دعا یوں کر رہا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دینا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اے اللہ میرے جرموں کو معاف کر دینا۔ ابھی اس طرح عاجزی اور انکساری سے وہ نوجوان دعا کر رہا ہے، اس قدر اس کی دل افزائی تھی، اس قدر اس کا رونا تھا کہ طواف میں طواف کو روک دیا جاتا ہے اور لوگ اس نوجوان کی قسم کرسی پر ترس کھانے لگتے ہیں۔ ایک بابا آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اس نوجوان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ یوں اٹھا کے رب کے دربار میں عرض کرتا ہے، اے میرے مالک و مولا، یہ بندہ پتہ نہیں کتنا گنہگار ہے، اے اللہ یہ پتہ نہیں کتنا خطا کار ہے، لیکن اللہ تیرے دربار میں آ چکا ہے، اے میرے مالک و مولا تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہے، مولا تیرے گھر میں آ چکا ہے، اے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کر دینا۔ جب اس بابے نے اس نوجوان کا ہاتھ پیچھے لیا اور چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ رو رو کر دعائیں کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، میرے اور آپ کے امام سے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یوں عرضی کیا کرتے تھے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، یزید
یہ کام کیا کرتے تھے. کبھی ان کی زندگی کو پڑھو اسے، تیرا تو ایک عمل بھی ان کی زندگی کے مطابق ہے. آج چاند گھڑی کے پاس سے گزر جاؤ تو وہاں پر یا حسین کے ساتھ پیچھے سے پتہ نہیں کتنا میوزک چلا رہے ہیں. اس دن میں سیٹی پلازے میں کھڑا تھا تو لگا ہوگا وہ علی کا ملنگ میں تو یہ لیدا لیدا، اور دوسرا لگا علی مولا علی مولا علی مولا. یہ لگاتے سنتے میں اس کے خلاف نہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ کیا ہے وہ سنتے. جس طرح یہ کرتے ہیں میں اس کے خلاف. طریقہ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے. طریقہ یہ ہے کہ ان پاک ہستیوں کا نام لینا نا، آج اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ سنتے جائیے اور آپ سینہ چوڑا کر کے کسی کو کہہ سکتے ہیں ہاں ہم حیدری ہیں. آپ سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہاں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے عمل کو دیکھا ہے، ان کی بہادری کو دیکھا ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے، یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے. وہ کس طرح یزید کا کام تھا کہ وہ میوزک سنا کرتا تھا. یزید کا کام کیا تھا؟ ڈول باجے سنتا تھا. یزید کا کام یہ تھا وہ کجریاں نچایا کرتا تھا. یزید کا کام یہ تھا وہ کتوں کی لڑائی کروایا کرتا تھا، بندروں کے تماشے دیتا کرتا. یہ چند چیتا کام میں نے آپ کو بتایا، اس سے آگے بڑا کچھ کرتا تھا. نماز کی سستی بہت زیادہ کرتا تھا. حالانکہ حافظ قرآن، یہ بات بھی یاد رکھیے، یزید حافظ قرآن. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر حافظ پر اعتبار نہ کر دیا، ہر حافظ اور ممبر پر بیٹھنے والے پر اعتبار نہ کر دیا. یہ بڑا کچھ ہوتا ہے. ان کو اتارا تھا امام زین العابدین نے ممبر سے. جب یزید کا حمایتی ممبر پر چل کے یزید کی حمایت کرنا تھا تو امام زین العابدین نے کھینچ کر اتارا تھا. یہ حسینی کے ہار ہے، ایسے ظالموں کو ممبروں سے نیچے اتارا. تو آپ انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ میوزک کے خلاف دی ہے. سمجھتے ہیں بات؟ انہوں نے ڈھول باجے کے خلاف قربانی دی، انہوں نے عورتوں کے ناچ گانے کے خلاف قربانی دی ہے کہ یہ کام رائج نہ ہو جائے. اگر بیعت کر لی تو لوگوں نے کہنا جو کچھ وقت کا امیر کر رہا تھا یہ سب کچھ نہیں کرا. تو اگر آج امام حسین کا نام لیتے ہوئے پیچھے تم نے میوزک ہی چلانا تھا، آدھا حسینی آدھا یزیدی، تیرا بنے گا کیا؟ کون سا مکسر تیار کر رہا ہے آپ نے؟ یہ کون سا مذہب ہے تیرا؟ ظاہر حسینی، کردار یزیدی. نام امام حسین کا لینا ہے، کردار یزیدی والا. نوحہ سننا ویسے ہی حرام، کیونکہ نوحہ میں ان پاک ہستیوں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت ہی ظلم ہوا اور یہ بچارے مجبور ہو گئے تھے. میں کہتا ہوں مجبور نہیں ہوئے تھے. مسئلہ اس شعر میں سمجھیے کہ طاقت ہوندے زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی. وہ طاقت تھی ان کے اندر، وہ جن کے لیے جنت کے پکائے کھانے آ جاتے ہیں، جن کے لیے جنت سے لباس آ جاتے ہیں، ان کے لیے نہر فرات کیا چیز ہے بھائی؟ ان کے گھوڑے اگر اپنی سن مار دے تو زمین پانی اگلتی، کیونکہ زمین ان کے تابع ہے. تم نے کیا سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے مجبور ہو گئے تھے؟ نانا مجبور نہیں ہوئے تھے. وہ اشارہ کرتے تو زمین کی ہر چیز ان کے لیے حاضر تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے طاقت ہونے زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی ہو. طاقت ہے تھی. آپ نے خواجہ گرید نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ آپ کی یاد بات کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بات. یہ ہندوستان ساتھ ہے. تو انہوں نے صرف زیادہ کام نہیں کیا تھا. انہوں نے دریا کے کنارے بیٹھ کے یوں ہی دیکھتے تھے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. سبحان اللہ. کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ 90 لاکھ. 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا. 1200 سال بعد 1200 سال بعد آنے والوں میں اگر کوئی سید ایسا ہے کہ نگاہ اٹھائے تو 90 لاکھ کے دلوں کو کفر کی پلیتی سے پاک کر کے اسلام کے دائرے میں داخل کر سکتا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی تلوار کو اٹھاتے تو 22,000 کیا 22 لاکھ کا بھی لشکر ہوتا. وہ تاجر ملک طرح کام سکتے تھے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا طاقت ہو گیا زور
اللہ کی رضا میں تھے، اللہ کی رضا میں. یہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ آپ کی گرامر رکھتی ہے. بادشاہ وقت کہتا بابا یہاں سے اٹھو، تم مسلمان کرتے جا رہے لوگ، یہاں سے اٹھو. یہاں تم نے کیا کیا؟ جو بھی یہاں آتا ہے نہانے کے لیے تم دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تم اٹھو. آپ نے کہا یار پہلے میں نے تمہیں کیا کہا؟ کہتا نہیں اٹھو. آپ سے مجبور ہوئے نا اٹھتے ہوئے، تو آپ نے اپنے حاضر سے کہا، اور بعض جگہ پر یہ لکھا ہے کہ وہاں پر ان کے موجود بت سے کہا کہ یار یہ میرا لوٹا ہے، ذرا پانی ساتھ لے آنا، میں وضو بھی کرنا ہے. جب اس لوٹے سے اس نہر کو یوں بھرا نا تو ساری نہر اس لوٹے میں، سبحان اللہ، ساری نہر اس لوٹے میں آ گئی. بادشاہ نے ہاتھ جوڑے، کہتا ہے بابا جی بیٹھے ہو گاڑی میں، واپس پاؤ، واپس کر دو. تو امام حسین کے لیے نہر فرات کو ساتھ لینا کوئی مشکل تھا؟ طاقت ہوندے زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی ہو، پیاسے آج دنیا تو ڈر گئے، دین دنیا رسائی. وہ جانتے تھے سب کچھ، لیکن انہوں نے طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ زور نہیں لگایا. روحا سننا اس لیے وہ حرام ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت، یہ وہ لوگ ہیں جہاں گانا چلتا تھا وہاں کانوں میں انگلیاں دے دیا کرتے تھے، جہاں میوزک چلتا تھا کانوں میں انگلیاں دے دیا کرتے تھے. اور تم نے ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جو ٹک ٹاک میں سلو موشن میں نے دیکھا تو نہیں، مجھے کسی نے بتایا جو ٹک ٹاک ہے چلاتا ہے، کہتا سلمان بھائی یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے سلو موشن میں، عورتیں بھی لڑکے پیچھے میں ہوتے ہیں، پیچھے علی علی حضرت علی کا نام لے ہوتے ہیں. سنیوں کا عقیدہ سننا چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر حضرت علی کا نام لینا ہے نا تو زیادہ بہتر ہے کہ پہلے وضو کرو. سبحان اللہ، پہلے وضو کرو پھر ان کا نام لینا، کیونکہ ان کے نام میں رب کائنات نے بے شمار برکتیں رکھی، ان کے ناموں سے مشکلات بھی ٹل جایا کرتی ہیں. تم نے فاتح ہے کو سمجھا کیا ہے، تم نے اہل بیت اطہار کو سمجھا کیا ہے، ان کا نام بھی لینا ہے تو طہارت حاصل کر کے آؤ. نہ باقی کی حالت میں ان کا نام بھی ہم نہیں لینے دیں گے. اور تم کیسے سمجھتے ہو کہ میوزک کے ساتھ ان کا نام لے کر تم حیدر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے سمجھتے ہو کہ میوزک کے ساتھ ان کا نام لے کر حسینی ہو سکتے ہو؟ اس کی مثال یوں لے لیں، مثال سے سمجھیے گا. ہمیں کوئی دودھ پیش کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے لوگ دودھ پیو، تو اللہ بندہ کہتا ہے نہیں یار تھوڑا دیر پیشاب میں ڈال دو، تھوڑا دیر پیشاب میں ڈال، کیونکہ دودھ تو میں پی رہا ہوں محبت میں، اور پیشاب میری طبیعت کے موافق ہے، کیونکہ طبیعت ہماری میوزک کے موافق ہو رہی ہے. تو وہ گویا کہ دودھ اور پیشاب کو مکس کر کے پینا چاہتا ہے، اور چاہتا کیا ہے؟ شفاعت. چاہتا کیا ہے؟ بیماری سے شفا مل جائے، مجھے شفاعت مل جائے. میرے بھائیو مزید بیمار ہو جائے گا، مزید بیمار ہو جائے گا. پیور دودھ بھی، خالص دودھ بھی. اہل بیت سے وہ محبت کریں جس طرح انہوں نے دین کو لے کر وہ آگے بڑھے، جس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں. لہذا آج ان چند میسیجز جو ہم نے لینے ہیں، ایک تو ہم نے ایسی منقبتیں نہیں سننی جس کے پیچھے میوزک چل رہا، یہ پکا ارادہ کر لیں. ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا جس کے پیچھے میوزک ہے، بغیر میوزک والی آپ ڈیروں سنیں جو علماء اہل سنت کے مستند لا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس دین کی خاطر امام حسین نے قربانی دی ہے اس میں نماز بھی ہے، بڑا اہم کردار ہے. آپ نے آج اس سے بیان کر دیا. آج کی اس محفل سے یہ پکا تہیہ کر لے، کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو ہم انشاءاللہ نمازی ہوں گے، اور سارا سال بلکہ ساری زندگی نمازی رہیں گے. اور یہ گفٹ آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ تحفہ ہے امام حسین اور شہدائے کربلا. یہ گفٹ آپ نے دینا ہے. آپ کے آراز آ رہے ہیں، صبح عرس ہے، آپ کا یوم شہادت ہے، تو ہم نے یہ تحفہ دینا ہے. میں جہاں بھی ہوں، جس اسی حالت میں ہوں، اگر میرے حواس قائم ہیں تو میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں نماز ضرور پڑھوں گا. یہ دو ہی کام ہم نے کرنے ہیں، اپنا دین کی درد لے کر چلیں. اور میرے اندر جو درد تھا میں نے بیان کر دیا، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوانا الحمدللہ.